چکوال چیمبر آف کامرس کا قیام یہ بڑی تاخیر سے یہ ہوا 1985 میں چکوال ضلع بن گیا تھا، اور مگر اس کے لیے چکوال کو 2011 تک یہ انتظار کرنا پڑا، اور یہ 26 سال کی تاخیر کے بعد یہ چکوال چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں لایا۔ تو یہ اس وقت یہ ظفر بختیوری یہ جن کا تعلق قصبہ ڈلوال سے ہے، تو ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے، اور کئی انہوں نے پہلی جو میٹنگ، اور راکم خواجہ بابر سلیم بھی اس میٹنگ میں اسلام آباد میں جو ہوئی تھی پہلی، تو یہ اس میں یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ بڑے رہنما افتخار ملک یہ فیڈریشن چیمبر کے تھے، تو وہ اور ظفر بختیوری، قاضی اکبر، شیخ ریاض فاروقی، تو یہ چیدہ لوگ، عبدالقدوس نقشبندی، تو یہ ادھر کٹ ہوا تھا۔ تو اس میں یہ تجویز ہوئی تھی کہ چکوال چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں لایا جائے، اور پھر ظفر بختیوری کئی دفعہ ادھر چکوال آئے، اور پھر یہ 2011 میں یہ چکوال چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں آیا۔ تو اب یہ اس کو 14 سال تقریباً مکمل ہوئے ہیں، اور بڑے کم عرصے میں یہ اس وقت چکوال چیمبر آف کامرس میں ایک اور جو بڑا سب سے مارکا سر انجام دیا ہے، تو یہ قاضی محمد اکبر جو گروپ لیڈر ہیں چکوال چیمبر آف کامرس کے، تو انہوں نے فیڈریشن آف چیمبرز کے نائب صدر کا الیکشن، جبکہ ان کے پورے گروپ کو شکست ہوئی تھی، مگر قاضی اکبر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ ظفر بختیوری سرپرست ہیں چکوال چیمبر آف کامرس کے، تو یہ انہوں نے، اور ظفر بختیوری نے ایک اور بڑی تاریخ رقم کیا کہ ان کے دونوں بیٹے حسن بختیوری اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر، اور پھر یہ وقار ظفر بختیوری یہ چکوال چیمبر آف کامرس کے یہ صدر رہے ہیں یہ پچھلے سال ہی۔ تو یہ بہرحال یہ ظفر بختیوری نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ یہ چکوال چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا ہے۔ تو یہ گروپ لیڈر قاضی محمد اکبر، صدر چکوال چیمبر عامر نجیب بھٹا، سینئر نائب صدر ریاض فاروقی نے یہ ظفر بختیوری اور ان کے صاحبزادوں کا یہ استقبال کیا۔ تو اس موقع پر بڑی بھرپور گفتگو کی ہے، تو یہ ذرا گفتگو ملاحظہ کریں۔ عامر نجیب بھٹا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو۔ یہ تو بختیوری صاحب کا کمال ہے کہ جو دوستوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ سلاگنگ چیمبر اور چکوال چیمبر دونوں بیسک سرپرست جو ہے وہ بختیوری صاحب ہی ہیں۔ یہ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، سلاگنگ اور چکوال۔ ہم دونوں نے مل کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے مل کر چلنا ہے۔ آپ کو جہاں پہ بھی سلاگنگ چیمبر کی ضرورت پڑی ہم حاضر ہیں، ہمیں نہیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں۔ اس لیے یہ سسٹم جو ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن ہماری قیادت جو ہے ماشاءاللہ ظفر بختیوری صاحب کو اللہ لمبی عمر اور صحت والی زندگی عطا کرے، یہ ہماری سرپرستی کرتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ قاضی اکبر صاحب کے ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، کیونکہ انہوں نے کافی ٹائم گزارا، ہمارا تعالیٰ ان کا ابھی شروع ہے، لیکن ہم ان سے بھی کہا ہوگا رہنمائی لیتے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ بہت بہت مہربانی سارے دوستوں کا۔ سب سے پہلے میں اپنے ظفر بختیوری صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے میرے فارمر پریزیڈنٹ جناب وقار بختیوری، اسلام آباد چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ احسن بختیوری، سلاگنگ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ملک صاحب، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چکوال چیمبر آف کامرس اپنی طرف سے، اپنے آفس بیرل کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، سینئر ممبران اور خاص کر کے گروپ لیڈر قاضی اکبر صاحب کی طرف سے چکوال چیمبر آنے کے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے گروپ لیڈر ہیں پیٹرن ان چیف بختیوری صاحب آئے تو تھوڑے لیٹ ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی کوئی ایسا سچ وہ گلہ نہیں ہے کہ مطلب دیر سے آئیں یا جلدی آئیں، بس ان کا ایک انتظار ضرور تھا کہ یہ ضرور آئیں گے اور مبارکباد ہمیں دیں گے۔ کافی دوستوں نے اس پہ بات بھی کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پہلے آئے یا دیر سے آئے ایک ہی بات ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چکوال چیمبر عامر نجیب بھٹا صاحب اور ایس پی پی ریاض فاروقی صاحب کو، اور جو ہمارے وی پی ہیں خالد مرزا صاحب جہاں موجود نہیں ہیں، آپ تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور عامر بھائی کو میں یہی کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے. تو انشاءاللہ جس طرح احسن نے بھی کہا ہے کہ چکوال چیمبر جو ہے مطلب اس کے ساتھ ایک ہماری محبت ہے, اور انشاءاللہ جس طریقے سے چکوال چیمبر نے پچھلے 10-12 سالوں میں فیڈریشن کی پالیٹکس میں رول پلے کیا ہے, تو جو چکوال ہے اور جو چکوال چیمبر ہے اس کی فیڈریشن کی پالیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی چکوال چیمبر سے لوگ فیڈریشن میں نمائندگی کریں گے. تو یہ قاضی محمد اکبر صاحب جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, اور میں اپنے جو گروپ لیڈر ہیں قاضی محمد اکبر صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور میرے بڑے بھائی خواجہ عارف صاحب, بڑے بھائی خرم کامران صاحب اور بڑے بھائی شہزاد سعادت صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. جب میں صدر تھا تو ان تینوں کی بڑی رہنمائی حاصل تھی اور سب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے, اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو چکوال چیمبر کی گروتھ کے حوالے سے, چکوال چیمبر کے نام کے حوالے سے جو بھی بختاوری فیملی کر سکے گی انشاءاللہ ہم اس میں اپنا رول پلے کریں گے. اور یہاں پہ تلگنگ چیمبر سے ملک شبیر صاحب بھی موجود ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری اس چھوٹی سی گیدرنگ کے اندر یہ بھی اپنا وقت میں سے ٹائم نکال کے آئے ہیں. جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو ممبر یہاں پہ موجود ہیں اور جتنے بھی سینئرز ہیں, آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے 2 سالوں میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے عامر نجیب بھٹا صاحب کو بھی ہماری جو سینئر ٹیم ہے وہ ان کی سپورٹ حاصل ہوگی. تو عامر نجیب بھٹا صاحب بھی چکوال چیمبر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے جو رول پلے کر سکیں گے, جس طرح احسن نے بھی انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے وقت میں جو باقی صدرس کے ٹائم میں چیزیں اچیو نہیں ہوئیں وہ آپ کے ٹائم میں انشاءاللہ اچیو ہوں گی. اور جس طرح احسن وہ جو آئی لو چکوال کا کہہ رہا تھا, بیسکلی چکوال کا ایک اور بھی نام ہے, جس طرح اب انٹرسٹ پہ ہم آتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ آف لیک. چکوال وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں پنجاب کی سب سے زیادہ لیکس ہیں, تو اس حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے, تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کام کرنا چاہیے ہمیں. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی. ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب, عارف صاحب, کامران صاحب اور جتنے خرم صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو نئے آفس بیئرز ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چکوال چیمبر کی قیادت ہے اس کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا نام پورے پاکستان کی بزنس پالیٹکس میں منوایا ہے, اس کی جسے کہتے ہیں نا کوئی اور نظیر ملتی نہیں ہے, ایگزامپل نہیں ملتی. چیمبر بنتے ہیں اس کے علاوہ لیکن وہ آپریشنل نہیں ہوتے, لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ چکوال چیمبر نے پورے پاکستان میں, چکوال میں ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح سے تاجروں کی اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی فلاح بہبود کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے. اور میں یہاں پہ خاص طور پہ قاضی صاحب اور عارف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس طریقے سے یہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے کوشاں ہیں. انشاءاللہ ہم نے مل کے خواب دیکھا تھا کہ چکوال میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گی, تو قاضی صاحب میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ خواب ہم ضرور پورا کریں گے, اور پورے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور جتنے بھی چیمبرز ہیں ان کو یہ بتائیں گے کہ ہاں یہ چکوال چیمبر چاہے چھوٹا چیمبر تھا لیکن اس نے اپنے بلبوتے پہ ایک ایسی مثالی انڈسٹریل اسٹیٹ بنا کے دکھائی ہے جہاں پہ لوگوں کو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آلٹرنیٹ انرجی کے تھرو الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں, اور زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلسٹ کو وہاں پہ اگر سستی بجلی ملے گی تو ہم اس کو یہاں پہ فیصل آباد سے, لاہور سے بہت سارے انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں جو یہاں پہ موو ہوں گے انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل ٹاؤن اور ملٹی پروفیشنل کے چودھری مجید صاحب ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ چکوال میں انڈسٹریل اسٹیٹ بناتے ہیں تو اگر وہاں کی جو الیکٹریسٹی کے لیے اگر آپ کو 100 میگا واٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا 150 میگا واٹ کی پڑتی ہے, اور اگر وہاں پہ کوئی ایسا ریزروائر بن سکتا ہے تو ہم اس ریزروائر کو خود بنا کے اس انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو الیکٹریسٹی کی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے.
تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم یہ جو چکوال کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو ایک جدید ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ بنائیں، اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ اس سال میں جو عامر نجیب بھٹا صاحب کی دور صدارت میں اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے. اور جہاں تک عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا لیٹ آئے، بالکل واقعی لیٹ آئے، لیکن چکوال ہمارا اپنا گھر ہے، چکوال چیمبر سے ہماری پہچان ہے، اور ہمیں چکوال چیمبر سے آگے اور کوئی چیمبر عزیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ چکوال چیمبر اسی طرح سے جس طرح سے عامر بھٹا صاحب صدر، باقی بھی جو دوست ہیں مجھے پتہ ہے بہت سارے اور لوگ بھی ایسے ہیں جو لائن میں ہیں جو صدر بننا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ سب کی باری آئے گی، اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی قاضی صاحب اور باقی جتنی آپ کی کاؤنسل ہے، خواجہ صاحب، سب لوگ صدر بنائیں گے. لیکن ایک ہی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یونٹی ہے اس کو برقرار رکھیں. یونٹی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، لیکن یونٹی رہتی ہے تو ادارے ترقی کرتے ہیں، چیمبر ترقی کرتے ہیں، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ترقی کرتی ہے. تو انشاءاللہ میں بختیوری فیملی، ڈی واٹسن گروپ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ جب پلانٹیشن کا سیزن آئے گا تو ہم یہاں پہ پلانٹیشن ڈرائیو بھی کریں. اور چکوال کو خوبصورت بنانے کے لیے کل میں جی ٹی روڈ پہ آ رہا تھا تو ہر جگہ پہ میں گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ لکھا ہوتا تھا آئی لو کھاریاں، آئی لو لالا موسا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک اسلام آباد چکوال چیمبر کی طرف سے اس کی انٹرنس کے اوپر چکوال کی دونوں سائڈوں پہ آئی لو چکوال کا ایک بورڈ بنائے، اچھا سا LED لڈ ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر میں خواجہ عارف صاحب سے کہوں گا کہ خواجہ صاحب آپ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تو انشاءاللہ جو ہمارا بندہ کام کرتا ہے اسے مل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ DC آفس سے پرمیشن لینی پڑے گی. تو انشاءاللہ پرمیشن لے کے ہم اس طرح کے کچھ اچھے سے انیشیٹو لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو شہر میں آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کو جو چکوال چیمبر ہے اس کو ہر جگہ پہ چمکتا ہوا نظر آئے. تھینک یو ویری مچ.